بالکل جی. اور ہمارے پاس اس وقت موجود ہیں زین العابدین، پاکستان تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹ ہیں PP06 مئی سے، اس وقت اسٹوڈیو میں موجود ہیں. انہیں خوش آمدید کہتے ہیں. زین العابدین صاحب السلام علیکم، کیا حال چال ہے؟ الحمدللہ. آپ ٹھیک ہے؟ خیریت سے آگے آپ؟ جی الحمدللہ الحمدللہ. پوچھنا بڑھتا ہے تھوڑا سا، مطلب خیریت سے ہے نا، صحت ٹھیک ہے آپ کی؟ نہیں، آج کل آپ کا سوال بالکل صحیح بنتا ہے، لیکن الحمدللہ ہم خیریت سے آگے. ماشاءاللہ. اچھا، ویسے نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ ملک کا بیڑا غرق کر دیا گزشتہ حکومت نے. انہوں نے کہا گزشتہ حکومت نے کیا، گزشتہ حکومت نے کیا، تو کیوں کیا آپ لوگوں نے ذہن ایسا؟ جی بالکل وہ صحیح کہہ رہے ہیں. ہم نے پچھلی حکومت نے پاکستان کی عوام کا اور پاکستان کا بیڑا بالکل غلط کیا ہے، تو غرق کیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ صحت کئی طرف آپ دیکھیں تو ہم نے غریبوں کو صحت انصاف کارڈ دینے کی کوشش کی ہے. جہاں پہ نواز شریف صاحب یا ان کی اولادیں علاج کروایا کرتی تھی، ہم نے کوشش کی ہے کہ غریب بھی وہاں پہ ہی علاج کروائے. جہاں پہ ان کے بچے پڑھتے تھے، ہم نے کوشش کی ہے کہ عام لوگوں کے بچے بھی وہاں پڑھیں. بالکل. اور جہاں عام انسان کو جینے کا حق تھا، جہاں وہاں ہم نے کوشش کی، ان لوگوں کو جینے کا حق تھا، وہاں ہم نے کوشش کی عام انسان بھی جیے. جہاں آپ آج کل باہر نکلتے ہیں، روڈوں پہ دیکھتے ہیں جگہ جگہ کے اوپر لوگ بے آسرا پڑے ہوئے ہوتے ہیں. اور عمران خان نے کوشش کی کہ ان کو شیلٹر ہوم فراہم کر کے ان کو چھت فراہم کی جائے. عمران خان نے پاکستان کا بیڑا واقعی میں غرق کرنے کی کوشش کی ہے، صحت دے کے، تعلیم دے کے، انصاف کے اوپر بات کر کے. تو نواز شریف کا تو یہ صاحب کا تو یہ بنتا ہے، کیونکہ انہوں نے ماشاءاللہ پاکستان کے اوپر تو بڑے احسانات کیے ہیں. 30 سال سے حکومت کر کے، پہلے خود حکومت کی، پھر اپنے بیٹوں کو وہ شفٹ کر رہے ہیں، پھر آگے ان کے بیٹوں کو شفٹ کر رہے ہیں. موروثی سیاست کے پنجے گاڑنے کی جو انہوں نے کوشش کی، اس سے پاکستان کو بہت فائدہ ہو رہا ہے. تو وہ تو ٹھیک کہہ رہے ہیں، پاکستان کا بیڑا تو غرق کیا ہے. مزید فائدہ پہنچا رہے ہیں. میرے خیال سے 35 افراد ان کی فیملی میں سے ہیں نواز شریف کی، جن کو جو ہیں وہ ٹکٹس ملے ہیں. بالکل، فیملی ممبرز کو ہی وہ ٹکٹس واپس کیے جاتے ہیں. بالکل آپ لوگ صحیح کہہ رہے ہیں. وہ اپنے تمام ٹکٹس جو ہوتے ہیں وہ اپنے پاس رکھتے ہیں، بالخصوص جو ان کی ریزرو سیٹس ہوتی ہیں. پاکستان تحریک انصاف کا خاصہ ہے، اگر آپ سے میں گزارش کروں گا کہ آپ دیکھیں کہ جتنی بھی ریزرو سیٹس ہوتی ہیں، بالخصوص خواتین کی سیٹس ہوتی ہیں، وہ ہماری عام ورکرز کو ملتی ہیں. ہماری جو خواتین ورک کرتی ہیں اور ہمارا جو آرگنائزیشنل سٹرکچر ہے وہ اس میں سے سلیکٹ کرتا ہے. ایون عمران خان صاحب بھی نہیں سلیکٹ کرتے کہ ہم نے کون سی خواتین کو لانا ہے یا ہم نے کون سے اقلیت کے ممبران کو لانا ہے. تو نواز شریف لوگ جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں، وہ اپنے جتنے بھی فیملی ممبر ہوتے ہیں یا اپنے جتنے بھی ان کے وفاداران ہوتے ہیں، جنہوں نے ان سے مفادات اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں، ان کی بیویاں، ان کی بچیاں، ان کے رشتہ دار، سب لوگوں کو لے کے آ جاتے ہیں. تو وہ سارا سسٹم اپنا پاس رکھ کے عوام کو اپنا غلام بنانا چاہتے ہیں. تو جب عمران خان ان کے مقابلے میں یا PTI ان کے مقابلے میں یہ بات کرتی ہے کہ ہم یہ تمام اختیارات لے کے عوام کو دیں گے، ہم یہ تمام اختیارات جو ہیں وہ عوام کے اندر شفٹ کریں گے، تو پھر ان کو تکلیف پہنچتی ہے. وہ تکلیف اس لیے پہنچتی ہے کہ بیسیکلی وہ سسٹم کو غلام رکھ کے اپنے آپ کو پاورفل کرنا چاہتے ہیں اور اپنے مفادات کا تحفظ چاہتے ہیں. تو پھر ان کو تکلیف تو بنتی ہے، ان کی باتیں تو بنتی ہیں. صحیح. اچھا زین، یہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہے تحریک انصاف سے جو بلے کا نشان لے لیا گیا ہے، اس کے بعد کیا بلکہ اس سے پہلے بھی تحریک انصاف کے جو بھی امیدواران ہیں، چاہے وہ نومینیشن پیپرز کی سبمیشن ہو، اس میں بھی ان کو شدید مشکلات کا سامنا رہا. پھر اس کے بعد یہ جو نشان چھن جانے کے بعد دوبارہ سے آزاد امیدوار کی حیثیت پہ آنا، اور پاکستان تحریک انصاف کے لیے مطلب مسائل بڑھتے چلے گئے، وہ کم نہیں ہوئے ہیں. ابھی آپ بھی آن گراؤنڈ موجود ہیں، آپ کو مزید کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ ایک تو یہ تو ہو گیا کہ نشان تو گیا ہی گیا، لیکن اس کے علاوہ آپ کا نشان کون سا؟ آپ کو کون سا نشان مل رہا ہے؟ کون سی سبزی مل رہی ہے؟ سب سے پہلے تو یہ آپ نے بڑی زبردست اور بڑی دلچسپ بات کی ہے. ہمارے امیدواران کے ساتھ تو انہوں نے اپنی طرف سے تضحیق کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن اللہ پاک کا بھی نظام ہے کہ بعض لوگوں کو انہوں نے، جیسے آپ نے کہا سبزیاں، ایون کہ ہمارے ایک ممبر ہیں ان کو انہوں نے جوتا دیا، اور شعیب شاہین صاحب کو. اور میں یہ کہوں گا کہ جتنا انہوں نے تضحیق کرنے کی کوشش کی، بیسیکلی ہمیں مسئلہ یہ آ رہا تھا کہ ہم اپنے انتخابی نشان انٹروڈیوس کیسے کروائیں گے. تو وہ جو ان کی تضحیق تھی، بیسیکلی وہی ہماری ایڈورٹائزمنٹ بن گئی، اور وہ اس وقت عوام کو وہ نشان سمجھ آنا شروع ہو گئے. میرا بھی انتخابی نشان جو ہے وہ انہوں نے نل کا رکھا ہے،
الحمدللہ میرا چلے انتخابی نشان. میں تو اپنے حلقے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ نلکا انشاءاللہ 8 تاریخ کو ہم کھولیں گے, نہیں 8 تاریخ کو ہم کھولیں گے, اور اس تمام سسٹم کا یہ اور اس علاقے کا جو گند ہے اس کو انشاءاللہ ہم اس نلکے کے ذریعے صاف کریں گے. صحیح. آپ نے جو سپریم کورٹ کی بات کی اس کے اوپر میں ضرور یہ ویسے بڑا زبردست ہو گیا کیمپیننگ میں, نلکے پہ ووٹ لگاؤ. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. میں سپریم کورٹ کے اوپر ضرور کامنٹ کرنا چاہوں گا کہ میں سب سے پہلے تو اپنی اعلیٰ عدلیہ کا بہت شکر گزار ہوں کہ سسٹم کو کم از کم انہوں نے لائیو دکھایا, نہیں براہ راست دکھایا, اور پورے نظام کو انہوں نے دکھا کے یہ باور کروایا کہ کیسے یہ سسٹم جو ہے یہ بیچارہ اور لاچار ہے, اور جس طریقہ کار سے انہوں نے ہم سے نشان لیا, اور نشان لینے کے بیسیکلی مقصد بھی یہی تھا کہ عوام کنفیوز ہو جائے, اور جب عوام کو انہوں نے کنفیوز کرنے کی کوشش کی تو اب عوام ضد میں آ گئی, اور زیادہ ضد میں آنے کے بعد اب یہ ہوا کہ جو جس علاقے میں جو نشان ہے وہ عوام کی بلے سے بھی زیادہ ضد بن گئی ہے, اور جیسے آپ کہہ رہے تھے سبزی یا کوئی اس طرح کی جو نشانات ہیں وہ اتنے مشہور ہو چکے ہیں کہ وہ لوگ تو میرے خیال میں ان کو فرق ہی نہیں پڑ رہا کہ بندہ کیا ہے. عوام چارجڈ ہے, یو آر سو رائٹ اباؤٹ اٹ, کہ عوام کا اب یہ ایک ان کی یہ سوچ عوام میں پائی جاتی ہے کہ ہم نے ووٹ کرنا جانا ہی جانا ہے تحریک انصاف کو, چاہے جو سا بھی نشان آپ دیں یا جو بھی امیدوار سامنے آئے گا. اس کا اگر میں آپ کو یوں کہوں کہ میں چونکہ خود اپنے حلقے میں موجود ہوں, اور آپ یوں کہیں کہ میں شاید کم عمر ترین امیدوار بھی ہوں. بالکل. کیا عمر ہے آپ کی؟ 29. ہاں, the youngest candidate. میں جہاں بھی جا رہا ہوں میں یہ چیز فیل کر رہا ہوں, جا کے آ رہا ہوں کہ مجھے پہلی دفعہ یہ فیل ہوا, مجھے یہ تیسرا الیکشن ہے, میں کیونکہ اسٹوڈنٹ پالیٹکس کر رہا ہوں, میں نے دیکھا ہے کہ اس دفعہ اس سے پہلے تو جو امیدوار ہوا کرتے تھے وہ ووٹرز کو ڈھونڈتے تھے, اپنے سپورٹرز کو ڈھونڈتے تھے کہ ہمیں جلسے مل جائیں, ہم تقریریں کریں. ابھی یہ تقریباً حالات ہو چکے ہیں کہ ہم مطلب کوشش کر رہے ہیں کہ یار تھوڑا سا ہم کیونکہ ہم خود بھی سچی بات ہے ڈر رہے ہوتے ہیں, لیکن لوگ جو ہیں وہ اتنے چارجڈ ہیں, اتنے پروگرامات ہمارے انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم جا نہیں پا رہے. آپ کو میں کل کے دن کا بتاؤں تو میں نے 17 پروگرام ایک دن کے اندر کیے ہیں, 17, اور اس کے باوجود بھی لوگ جو ہیں وہ رات کو 2 بجے تک انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ لوگ ہمارے پاس آئیں. اور مزے کی بات, کوئی ڈیمانڈ نہیں کر رہے, کوئی چیز ہم سے نہیں مانگ رہے. یہ جو سارا کچھ ہمارے اوپر ہوتا رہا ہے, عوام آپ کے سامنے ہے, کہنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے ریئیکشن میں عوام ہمیں صرف اتنا کہتی ہے کہ ہمیں آپ سے کچھ بھی نہیں چاہیے. پہلے تو میرے فیصلے پہ میرے حلقے کی عوام بہت خوش ہے کہ ایک نوجوان کو, جو عمران خان کا حقیقی جو منشور تھا کہ نوجوانوں کو ہم اوپر لے کے آئیں گے, اس کے اوپر وہ بہت خوش ہے. پھر اس کے بعد وہ یہ عوام یہ کہہ رہی ہے کہ ہمیں کچھ بھی نہیں چاہیے, بس صرف اور صرف آپ ہمیں یہ ہمارے سامنے عہد کریں کہ آپ ہمارے بانی چیئرمین جو ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے. ہمیں صرف اور صرف آپ سے ایک ڈیمانڈ ہے کہ آپ ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں, ہمیں کچھ بھی نہیں چاہیے. تو اچھا, تو پھر لیکن مینیفیسٹو تو پھر بھی چاہیے ہوتا ہے نا, کوئی مینیفیسٹو کیا ہے, کس منشور کے ساتھ آپ عوام کے پاس جا رہے ہیں؟ دیکھیں, نعرے تو اسے چاہیے ہوتے ہیں یا جس کا کوئی کام نہیں ہوتا, یہ جو پہلی دفعہ آتے ہیں. تو الحمدللہ ہمیں عوام کو بتانے کے لیے بہت سی چیزیں ہمارے پاس, کیونکہ ہم نے 3.5 سال کا جو عرصہ گزارا ہے, تو ہم عوام کے اندر الحمدللہ جا کے یہ بات کر رہے ہیں کہ ہمارا 3.5 سال کا عرصہ آپ دیکھیں. میرے حلقے میں جا کے میں لوگوں کے سامنے یہ پیغام رکھ رہا ہوں کہ میرے کسی نعرے کے اوپر, کسی منشور کے اوپر آپ کوئی توجہ نہ دیں. آپ صرف اور صرف یہ کریں کہ آپ ہمارا پریکٹیکلی دیکھیں جو ہم نے 3.5 سال گزارے اور ہمارے مخالفین نے جو 30 سال گزارے, اس کا کمپیریزن کریں. اگر ہم نے 3.5 سال کے اندر آپ کی خدمت زیادہ نہ کی ہو, زیادہ کام نہ کیے ہوں, عمران خان نے آپ کے لیے زیادہ کام نہ کیا ہو یا ہماری پارٹی نے آپ کے لیے نہ کیا ہو, تو آپ بھلے ہمیں ووٹ نہ کریں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ عوام ہمیں یہ خود کہہ رہی ہے کہ پوچھتی ہی نہیں ہے, وہ خود کہتی ہے کہ ہم آپ کے دور اقتدار کو مس کر رہے ہیں. کیونکہ آپ کو میں بتاتا چلوں کہ ہمارے حلقے میں ہم نے 65 سے زائد سکولوں کو اپ گریڈ کیا. ہمیں 30 سال سے نواز شریف صاحب بھی ہمارے حلقے میں آ کے ہمیں یونیورسٹی کے بارے میں کہا کرتے تھے. ہم نے لوگوں کو کوسار یونیورسٹی دی, وہاں پہ لوگوں کا کوٹا رکھا کیونکہ ہمارے علاقے میں ایجوکیشن کی بہت کمی تھی, تو لوگ جو کرائٹیریا کے اوپر پورا نہیں اتر پاتے تھے, تو ہم نے اسپیشل کوٹا مری اور کوٹلی ستیا کے لوگوں کے لیے رکھا. اور اس کے بعد ہم نے انفراسٹرکچر, لوگوں کے گھر گھر تک, ہم نے ان کی دہلیز تک, ہم نے لوگوں کے کام کیے, ہم نے لوگوں کی خدمت کی. تو ہمیں بہت زیادہ منشور ہوتا ہے سیاسی پارٹیوں کا, وہ بھی ہم ان کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ حقیقی آزادی کی جو جدوجہد ہے,
پاکستان کو غلامی سے آزاد کرنے کی، لیکن ہمیں اپنے کاموں کے سلسلے میں الحمدللہ کوئی اچھا بات تو زین رکھنے کی یہ ضرورت نہیں پی پی 6 سے آپ جو ہیں سٹینڈ لے رہے ہیں، ٹکٹ لڑ رہے ہیں الیکشنز کے لیے، تو پی پی 6 کے کیا مسائل تھے 3.5 سال پہلے، اور ان کو کون کون سے مسائل ان کو آپ نے حل کیا، اور ابھی کون سے مسائل ہیں جو آپ کے پاس وہ کمپلینز لے کے آتے ہیں یا اپنی ایشوز لے کے آتے ہیں جو کہ ابھی جن کی حل کی ضرورت ہے؟ دیکھیں، ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں یا جس ملک میں رہ رہے ہیں، تو ہم ایک ڈیولپنگ کنٹری میں رہ رہے ہیں، تو ہمارے مسائل تو بے تحاشا ہیں۔ یہ کہنا تو غلط ہوگا کہ ہم نے 3.5 سال میں لوگوں کے مسائل بالکل جو ہے وہ ختم کر دیے، ایسا نہیں ہے۔ ہم نے کوشش کی ہے، لیکن الحمدللہ ہم اس کوشش میں بہت حد تک کامیاب ہوئے ہیں، کیونکہ جب ہم گورنمنٹ میں آئے تھے تو لوگوں کے پاس اپنے گھر میں پہنچنے کے لیے روڈز تک نہیں تھی، لوگوں کے پاس تعلیم کے لیے کوئی موقع نہیں تھے، لوگ وہاں سے جب کوئی چھوٹا، تو ہمارے مری چونکہ یہاں سے تقریباً راولپنڈی اسلام آباد سے 1.5 سے 2 گھنٹے کی مسافت پہ ہے، ڈرائیو پہ ہے، تو ہم لوگ وہاں پہ کوئی چھوٹا موٹا بیمار بھی ہوتا تھا اسے راولپنڈی آنا پڑتا تھا، یا انہیں مری شہر میں جانا پڑتا تھا جو رش کی وجہ سے نہیں جا پاتے تھے۔ تو الحمدللہ ہم نے وہاں پہ کچھ ہاسپٹلز بھی دیے، اور جو بیسک یونٹس تھے ہم نے ان کو بھی اپ گریڈ کیا، وہاں ہم نے مشینری دی، ہم نے کوشش کی کہ یونین کونسل کی سطح تک ایٹ لیسٹ ان کی جو صحت کے مسائل ہیں ان کو حل کیا جائے۔ پھر ہم نے وہاں پہ ایک بڑا ساملی سینیٹوریم ہاسپٹل جو مری میں، ہم نے وہاں اس کا بھی قیام کیا۔ اس کے بعد ہم نے یونیورسٹی، ہم نے تعلیم کے اوپر یونیورسٹی کا ایک عظیم تحفہ ہے جو ہر دفعہ نواز شریف صاحب ہم سے وعدہ کر کے جاتے تھے، لیکن وہ الحمدللہ اللہ نے ہم سے پورا کروایا۔ اور اس کے علاوہ انفراسٹرکچر کی تو بے تحاشا مثالیں موجود ہیں ہماری۔ دو مسئلے جو میں خود ایڈ کرنا چاہوں گی مری کے، وہ یہ کہ خاص طور پہ آپ کے حلقے میں بھی، ایک تو وہاں پہ عوام کو بہت پانی کے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور دوسرا گیس کی فراہمی نہیں ہے، اور گیس تو ہے ہی نہیں بلکہ وہاں پہ، اور پھر سردیاں جب آ جاتی ہیں سنس دے آر ریلی ایکسٹریم، تو وہاں پہ لکڑیاں بھی نہیں ہوتی لوگوں کے پاس، تو اس کے لیے ابھی کچھ کام کریں گے آپ؟ جی بالکل، انشاءاللہ اللہ پاک نے موقع دیا تو ہم کام کریں گے، ہم نے کیا بھی ہے۔ سردیوں میں ہماری مری میں یہ ہوا کرتا تھا کہ ہمارے گورنمنٹ میں ہم بالکل جیسے ہی سردیاں آنے لگتی تھی تو اس سے پہلے ہی ایٹ لیسٹ ہم لکڑیوں کا انتظام اپنی کمیٹیز بنا کے گورنمنٹ میں ہونے کے باوجود لوگوں تک گیس تو ہونی چاہیے نا۔ گیس کا بھی ہم نے مختلف یونین کونسلز میں افتتاح کیے، لیکن آپ کے تو سامنے ہے بات کہ گیس کے ذخائر جو ہیں وہ پورے ملک میں ہی تقریباً ایکسپرٹس کے نزدیک اوور آل ہی ڈاؤن ہے۔ تو لیکن انشاءاللہ ہمیں گورنمنٹ ملے، ہم نے جو سفر جہاں چھوڑا تھا، ہم مطلب میں اگر کہوں تو ہماری یونین کونسل جو ہے وہ مری کی آخر یونین کونسل میں، لیکن ہم نے وہاں تک بھی گیس پہنچائی، وہاں بھی ہم نے اس کا افتتاح کیا۔ تو یہ مسائل ہمیں پیش آتے ہیں، پانی کا جو مسئلہ ہے وہ ہمیں ضرور پیش آتا ہے، لیکن ہم نے اس کی ایک واٹر اسکیم تھی، بلک واٹر سپلائی، ہم نے اس کے اوپر بھی کام کیا۔ ہم انشاءاللہ العزیز ہمیں جب بھی موقع ملے گا ہم یہ پانی والا مسئلہ بہت حد تک ہم نے حل بھی کیا ہے، انشاءاللہ اس کو ختم بھی کریں گے۔ اچھا، زین اپنے اپوننٹس کا بتائیں کہ کون ہیں، کس جماعت سے ہیں جو مین آپ کو لگتے ہیں، جن کی پوزیشن بھی تھوڑی سٹرونگ ہے، جن کو آپ سمجھتے ہیں کہ یار یہ واقعی کمپٹیشن ہو سکتا ہے، اور ان کی کیمپینز کے بارے میں بھی بتائیں کہ اب کمپیریزن کر لیں اپنی کیمپینز کا یا ان کی کیمپینز کا بھی تھوڑا سا، وہ کس طریقے سے کنڈکٹ کر رہے ہو؟ اچھا، یہ بڑی ایک دلچسپ صورتحال ہماری وہاں پہ ہے۔ جو میرے اپوننٹ ہیں وہ الحمدللہ مجھے اب سمجھیں کہ ایڈوانٹیج ہے جو مسلم لیگ نون سے ہیں، جن کا میرا مقابلہ ہے، وہ ہماری جو حلقہ ہے پی پی 6 وہ وہاں کے ہیں ہی نہیں۔ اچھا، جو یہ ان کی روایت ہے، جس طرح انہوں نے ہماری گورنمنٹ کو گرایا تھا اور ایک امپورٹڈ گورنمنٹ کو لے کے آئے تھے، اسی طرح یہ ہمارے حلقے میں بھی جو میرا بھی جو مد مقابل ہے اس کو ہماری ساتھ والی برادر جو ہماری حلقہ ہے پی پی 7 وہاں سے اس کو امپورٹ کر کے لائے، اور لوگوں کے اندر بڑا ری ایکشن موجود ہے کہ کیا پی پی 6 اور مری اور کوٹلی ستیاں، بالخصوص کوٹلی ستیاں، اس کو نمائندگی ہمیشہ پاکستان تحریک انصاف نے، چونکہ 2 تحصیلیں ہماری مری اور کوٹلی ستیاں، ٹھیک ہے، تو ہمیشہ سے پاکستان تحریک انصاف نے کوٹلی ستیاں کو نمائندگی دی، پہلے ایم پی اے دیے اور ابھی ہمارے ایم این اے کوٹلی ستیاں سے، لیکن یہ بڑی جماعتیں انہوں نے کبھی بھی کوٹلی ستیاں کو نمائندگی نہیں دی، اور اس دفعہ بھی بجائے کوٹلی ستیاں کو نمائندگی دینے کے وہ جا کے دوسرے علاقے سے لے آئے، اور اس کا ہمیں بہت زیادہ فائدہ ہے، عوام کی اس کے اندر بالکل بھی ایکسیپٹنس نہیں ہے،
اور جو میرے دوسرے جو ہمارے MNA کے کینڈیڈیٹ ہیں ان کے جو دادا تھے وہ بھی جو تھے وہ MPA تھے, منسٹر تھے, ان کے والد صاحب بھی منسٹر تھے. ابھی وہ MNA کے کینڈیڈیٹ ہیں, وہ بھی ینگ ہیں, نیا چہرہ ہیں, اچھے انسان ہیں. لیکن مجھے یہ فائدہ ہے کہ میں اپنی مثال پیش کرتا ہوں کہ میں ایک مڈل کلاس فیملی سے ہوں اور مجھے پاکستان تحریک انصاف نے ٹکٹ دیا ہے, تو مجھے یہ بہت آسانی ہوتی ہے اور میں لوگوں کو سمجھانے میں کامیاب ہو گیا ہوں کہ آپ تو ان کے خاندانوں کی نسل در نسل یہ آپ کو انہوں نے غلامی کرنے کے لیے رکھا ہے, پہلے دادا, پھر بیٹا, پھر اب ان کا بیٹا. تو ہم لوگوں کو جب یہ سمجھاتے ہیں کہ آپ میری مثال کو سامنے رکھیں کہ پاکستان تحریک انصاف نے اگر میرے اوپر اعتماد کیا اور میرے ایک بانی قائد نے ایک مڈل کلاس انسان کو ٹکٹ دے کے علاقے کی جو کیا کہتے ہیں باغ دوڑ سنبھالنے کے لیے کہا, یہ میں بات ضرور کرنا چاہوں گا. تو یہ لوگوں کو یہ پیغام بڑا پسند آیا کہ اصل فیوچر تو پاکستان تحریک انصاف میں ہے, ورنہ وہاں پہ تو ہم ساری زندگی گاڑیوں کے دروازے کھولنے اور نعرے لگانے کے سوا کچھ نہیں ہے. تو مجھے یہ کافی چیزوں کا یہ زین, ہم نے نا ایک اور چیز بھی دیکھی ہے, مختلف پاکستان کی جو آپ کی اوپوننٹ جماعتیں ہیں بتاتے ہیں کہ ان کو ٹھنڈ بہت لگتی ہے اور الیکشنز نہیں ہونے چاہیے. تو مری میں بھی تو آف کورس ٹھنڈ ہے, تو وہ شیر وہیں پہ ہے یا بھاگ گیا ہے؟ دیکھیں جی, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ مری میں تو بالخصوص بہت زیادہ ٹھنڈ ہوتی ہے اور اس کا ہمیں سامنا بھی ہے. لیکن ایک بات میں آپ کو ساتھ میں بتا دوں, چونکہ جو تحریک انصاف یا ہمارے جو ورکرز ہیں ان کے اندر اس وقت اتنا جذبہ ہے کہ جب ہم ان کے درمیان میں ٹھنڈ میں جاتے ہیں تو ان کے جذبے کی اور ان کی جو حرارت ہے جذبے کی وہ ہمیں اتنی گرمائش دیتی ہے کہ ہم تو ٹھنڈ کو بھول جاتے ہیں جی. ہمیں تو سچ بتائیں تو ہمیں ٹھنڈ میں بھی جاتے ہیں تو گرمی سی فیل ہوتی ہے, عوام کو دیکھ کے ہم ایک دم سے چارج ہو جاتے ہیں اور بڑی زبردست کیمپین چل رہی ہے اور ہمارے مخالف انشاءاللہ اگلے دنوں میں بالکل ہمارے سامنے ٹھہر نہیں سکیں گے. صحیح ہو گیا. It was really nice talking to you Zain and we wish you best of luck. آپ کی تو جاری ہے اور دیکھتے ہیں کہ 8 فروری کو ہمیں کیا کیا سرپرائزز ملیں گے. آج ہم بار بار یہ بات کہہ رہے ہیں کہ 8 فروری کی تاریخ وہ تاریخ ہے منیب جس دن ہمیں بہت سارے سرپرائزز ملیں گے.